ان کی پیدائش جو ہوئی وہ 17 اگست 1849 کو پٹنہ میں ہوئی، یعنی کہ سید امداد امام اثر کی جائے پیدائش پٹنہ بہار ہے۔ ان کی وفات 1934 میں ہوئی، یعنی اس وقت سید امداد امام اثر کا وصال ہوا، وفات ہوئی، جس دور میں ترقی پسند تحریک عروج پا رہا تھا۔ ان کے والد کا نام سید وحید الدین خان ہے۔ امداد امام اثر 1849 کو پٹنہ میں پیدا ہوئے، ان کی وفات 1934 میں ہوئی، اور ان کے والد کا نام سید وحید الدین خان۔ اب دیکھیے امداد امام اثر کے حوالے سے جو باتیں بیسیکلی سب کو جاننی چاہیے، جب بھی آپ کسی بھی امتحان میں آپ بیٹھیں گے تو یہ سوال آئے گا کہ ابتدائی تعلیم امداد امام اثر نے کن سے حاصل کی؟ ابتدائی تعلیم دیکھیں، ابتدائی تعلیم امداد امام اثر نے کن سے حاصل کی؟ یہ آپ دیکھیے یہاں پہ نام ہے محسن بنارسی کا، نام دکھ رہا ہے محسن بنارسی کا۔ ابتدائی تعلیم امداد امام اثر نے محسن بنارسی سے حاصل کی۔ اردو فارسی عربی کے عالم ہوئے، یعنی امداد امام اثر اردو فارسی اور عربی کے عالم ہوئے۔ بعدہ امداد امام اثر نے وکالت کی تعلیم مکمل کی۔ جہاں ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے استاد محسن بنارسی سے حاصل کی، اردو اور فارسی اور عربی کے عالم ہوئے، وکالت کی تعلیم مکمل کی اور وکالت شروع کی، لیکن جلد ہی اس کو ترک کر کے پٹنہ کالج میں عربی کے پروفیسر مقرر ہو گئے۔ اب دیکھیں یہاں پہ آپ کے کئی آبجیکٹو بن رہے ہیں، آپ کو ہر ایک پہلو پر غور کرنا ہے۔ امداد امام اثر کو جب ہم پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ امداد امام اثر کی ابتدائی تعلیم کی جب شروعات ہوئی تو ان کے جو استاد ہوئے وہ محسن بنارسی ہوئے، اس کے بعد سید امداد امام اثر اردو فارسی عربی کے عالم ہوئے، اس کے بعد وکالت کی تعلیم مکمل کی اور وکالت شروع کی، لیکن جلد ہی، یعنی کہ آپ نے لوگوں کے کیس لڑنا شروع کر دیا، وکالت کرنا شروع کر دیا، شروع کی، لیکن جلد ہی اس کو ترک کر کے پٹنہ کالج، دیکھیے پٹنہ کا جو کالج ہے یہ بہت پرانا کالج ہے اور اردو ادب سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے، بہت سارے ادیب، بہت سارے شعراء جو پٹنہ کالج سے وابستہ رہے۔ تو اب یہیں پہ آپ دیکھیں پٹنہ کالج میں عربی زبان کے پروفیسر مقرر ہو گئے۔ اب یہاں پر ایک بات آ رہی ہے کہ خطاب، شمس العلماء کا خطاب 24 مئی 1889 کو دیا گیا۔ کب؟ شمس العلماء کا خطاب امداد امام اثر کو شمس العلماء کا خطاب 1889 24 مئی 1889 میں دیا گیا شمس العلماء کا خطاب۔ تو ہم نے اب تک بیسیکلی جانکاری یہ حاصل کی کہ امداد امام اثر کا نام سید امداد امام ہے، اثر ان کا تخلص تھا، 17 اگست 1849 کو پٹنہ میں پیدا ہوئے اور 1934 میں ان کی وفات ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کے جو ان کے استاد ہوئے وہ محسن بنارسی ہوئے، انہوں نے اردو فارسی عربی زبان کے علم کو حاصل کیا، اس کے بعد باضابطہ آپ نے وکالت کی، وکالت کرنے کے بعد آپ نے وکالت کے پیشے کو بھی اختیار کیا، لیکن
اسے ترک کر کے، اسے چھوڑ کر کے سید امداد امام اثر پٹنہ کالج میں عربی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ 1889 یعنی کہ 1889 کو سید امداد امام اثر کو ان کی ادبی خدمات کی بنیاد پر، ان کے کارناموں کی بنیاد پر شمس العلماء کا خطاب انگریزوں کے جانب سے عطا کیا گیا۔ دیکھیے جو بھی یہاں پہ بنے گا وہ انہی نوٹس کے ذریعے، انہی الفاظ کے ذریعے۔ تو اب جو اصل میں جو چیزیں آ رہی ہیں، آپ جن سے مشاہدہ کریں گے، آپ کو بغور ملاحظہ کرنا ہے۔ دیکھیے ان کی تصانیف، کن کی؟ سید امداد امام اثر کی تصانیف، جو اکثر ایگزامات میں پوچھے جاتے ہیں۔ دیوان اثر، دیوان اثر طبع اول دوم۔ دیوان اثر کی پہلی اشاعت یعنی پہلی مرتبہ جب وہ چھپی تو 1897 میں، دوسری مرتبہ 1913 میں، دو مرتبہ دیوان اثر جو چھاپی گئی 1897 میں اور 1913 میں، یہ دو مرتبہ جو ان کی چھپائی ہوئی، پرنٹنگ ہوئی، تو امداد امام اثر کی حیات میں ہوئی، ان کی حیات میں ہوئی۔ 1897 میں بھی وہ زندہ تھے اور 1913 میں بھی امداد امام اثر زندہ تھے۔ تو یہ دو مرتبہ جب اس کی پرنٹنگ ہوئی، چھپائی ہوئی، طباعت ہوئی، اشاعت ہوئی، وہ امداد امام اثر کی زندگی میں۔ تیسری اشاعت اس کی ہوئی 1998 میں۔ دیوان اثر ان کے اشعار کا، ان کے شاعری کا مجموعہ ہے۔ پہلی اشاعت 1897، دوسری اشاعت 1913، تیسری اشاعت 1998۔ کاشف الحقائق تنقید کی کتاب ہے، دو حصوں میں مشتمل ہے۔ یہاں پہ دیکھیے کاشف الحقائق دو حصوں میں مشتمل ہے۔ ارمغان، اب یہاں پر ارمغان سے ایک کتاب ان کی بھی ہے، کن کی؟ امداد امام اثر کی۔ اور ایک ارمغان آپ نے پڑھا ہوگا علامہ اقبال کے حوالے سے، ارمغان حجاز۔ تو ارمغان حجاز علامہ اقبال کی ہے، اور ارمغان اثر کی شاعری کا پہلا انتخاب۔ وہ بھی ارمغان حجاز جو ہے وہ علامہ اقبال کی شاعری کا مجموعہ ہے، اور یہ بھی ارمغان جو ہے یہ اثر کی شاعری کا پہلا انتخاب، جس میں 34 اردو غزلیں، 6 فارسی غزلیں ہیں۔ جلدی سے کوئی یہ بتلا دیں کہ ارمغان حجاز جو ہے وہ علامہ اقبال کی کون سی زبان کی شاعری کی نمائندگی کرتا ہے؟ فارسی۔ اور کوئی دوسرا؟ جی سر، آدھی فارسی آدھی اردو۔ آدھی فارسی اور اردو غزلیں۔ تو اب آپ کو یہاں پہ ایک چیز یاد رکھنا ہے، ارمغان حجاز جو ہے وہ نصف اردو شاعری ہے اس میں، اور نصف شاعری جو ہے وہ فارسی میں ہے۔ کتاب کو تو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور اس کے آدھے حصے میں یا آدھے سے زائد حصے میں اردو زبان میں آپ کو شاعری دیکھنے کو مل جائے گی علامہ اقبال کی، اور آدھی شاعری جو ہے وہ فارسی میں۔ اور ارمغان امداد امام اثر کی بھی کتاب ہے، ان کی بھی شاعری کا یہ انتخاب ہے۔ اب ان کی جو انتخاب ہے، ان کی جب انتخاب کو ہم دیکھیں گے
تو ان میں 34 اردو غزلیں ہیں، یاد رکھیے گا 34 اردو غزلیں ہیں اور 6 فارسی غزلیں ہیں، یعنی وہ بھی ارمغان حجاز میں 2 زبانوں کی شمولیت دیکھنے کو ملتی ہے علامہ اقبال کے یہاں۔ تو ارمغان سید امداد امام اثر کی جو کتاب ہے اس میں بھی ہمیں اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ فسانہ ہمت، فسانہ عجائب کن کی کتاب ہے؟ کوئی بھی رجب علی بیگ، رجب علی بیگ سرور۔ بہت سارے لوگ اس کتاب کے حوالے سے کہتے ہیں ناول ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں داستان ہے، اختلاف ہے، لیکن اکثریت داستان کی طرف لوگوں کا زیادہ رجحان ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے فسانہ ہمت، فسانہ عجائب بھی ہے رجب علی بیگ سرور کا، اور فسانہ آزاد کس کا ہے؟ جنوری کے سین ہے، جیسے 2-4 دن میں نکال دو، مطلب مارچ۔ فسانہ آزاد کوئی ایک مائک کھولیے اور بولیے۔ اصل میں سرکار کا ہے سر۔ اچھا، اور فسانہ ہمت یہ دیکھیے یہاں، فسانہ ہمت سید امداد امام اثر کی نثری تصنیف ہے جو بنیادی طور پر ایک ناول ہے، یہ یاد رکھیے گا، ہے نا، یہاں پہ بنیادی طور پر ایک ناول کی کتاب ہے فسانہ ہمت، بنیادی طور پر ناول کی کتاب ہے۔ اس کے بعد دیکھیے فوائد دارین، فوائد دارین، اس میں اثر کی کچھ کتابوں کا ذکر اردو غزل و فارسی غزل شامل ہیں۔ مرۃ الحکمہ 1877 میں یہ کتاب شائع ہوئی، اس میں 62 فلسفیوں کے افکار و نظریات ہیں، 62 فلسفیوں کے افکار و نظریات ہیں۔ کتاب الاسمار، پھولوں اور ان کی قسموں پر ایک مکمل کتاب ہے، پھولوں اور ان کی قسموں پر، گلاب کیا ہے، اس کی قسم کتنی ہے، گلاب کی قسم کتنی ہے، گلاب کی کئی قسمیں ہیں، گلاب کئی طرح کے دیکھنے کو مل جاتا ہے، گیندا اس کا ذکر ہے، گیندا کا پھول اس کی کتنی قسمیں ہیں، تو گیندا کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ تو یہ ایک تفصیلی کتاب ہے پھولوں اور ان کے قسموں پر، تو آپ کو یہی سب یاد کر کے رکھنا ہے۔ کتاب الاسمار، مرۃ الحکمہ، فوائد دارین، فسانہ ہمت، ارمغان، کاشف الحقائق، دیوان اثر، دیوان اثر۔ اب دیکھیے یہاں کتاب الجواب، معروف بمناظر المعارف، کتاب الجواب معروف بمناظر المعارف، کیمیائے زراعت، مصباح السلم۔ اب یہاں کچھ وضاحت کرتا ہوا نکلا جائے۔ امام اثر کی کاشف الحقائق عملی تنقید کا نمونہ ہے۔ آپ سے بارہا یہ سوال پوچھا جاتا ہے نیٹ کے سلیبس میں بھی کہ متنی تنقید نگار کون ہے، مارکسی تنقید نگار کون ہے، حیتی تنقید نگار کون ہے، متنی تنقید نگار کون ہے۔ اسی طرح سے آپ کو یہاں پہ یہ یاد رکھنا ہے کہ عملی تنقید نگار، عملی تنقید نگار کی حیثیت سے سید امداد امام اثر کی کتاب کاشف الحقائق کو اردو ادب میں تسلیم کیا گیا ہے۔ اردو ادب میں کاشف الحقائق کو عملی تنقید کا نمونے کے طور پر لوگوں نے قبول کیا ہے۔ اب یہاں دیکھیے امام اثر نے شاعری کا مدار خوش خیالی کو قرار دیا ہے، خوش خیالی کو
قرار دیا ہے. خوش خیالی سے مراد اخلاقیات کو لیا ہے، نہ کہ جمالیات. یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے، آپ کو بہت غور سے دیکھنا ہے. امام اثر نے، امام بہت سارے لوگ اس طرح ہیں جو وہ آج تک جانتے ہی نہیں ہے کہ نیٹ کا ایگزام میں سوال کس طرح سے پوچھا جاتا ہے. بارہا بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جو امپورٹنٹ ہو اس پر نشان لگا دیا جائے. تو امپورٹنٹ جو سوالات آتے ہیں یا محدود دائرے میں جو سوالات ہوتے ہیں جس کو گیسنگ کر کے بتلا دیا جا سکتا ہے، وہ اسٹیٹ لیول کی جو ایگزام ہوتا ہے، یہ نیٹ سیٹ چھوڑ کر، جیسے ایس ایس سی، بی پی ایس سی یا اور دیگر جو ایگزامات ہوتے ہیں اور جن میں اردو کے کچھ عنوان، کچھ شاعری، کچھ نثر، کچھ نظم کو دے دیا جاتا ہے، تو اس میں انسان بتلا سکتا ہے کہ یہ دیکھ لیا جائے، اس سے آ سکتا ہے. نیٹ کا جو سلیبس ہے یہ زیادہ وسعت ہے، بہت پھیلا ہوا ہے، اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اس کا احاطہ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. تو کبھی بھی کہیں سے بھی کسی بھی طرح کا سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. کبھی آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ سید امداد امام اثر کس فرقے سے تعلق رکھتے تھے، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے. اس لیے کہ جب ان کی آپ ہسٹری کو پڑھیں گے، جب ان کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے، تب آپ کو معلوم چلے گا کہ سید امداد امام اثر کا تعلق شیعہ فرقے سے تھا. کبھی یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے سید امداد امام اثر کے حوالے سے ان کی شاعری کی، ان کی تنقید کی آخر نوعیت کیا تھی. عملی تنقید. امداد امام اثر تنقید کے علاوہ کس فن میں مہارت حاصل کیا رکھے، یہ بھی سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. تو ویسی صورت میں آپ کو کیا کہنا ہے؟ سید امداد امام اثر تنقید کے علاوہ کس فن میں مہارت رکھتے تھے؟ کوئی ایک جواب دے. تنقید کے علاوہ تحقیق. دوسرا کوئی؟ شاعری میں. شاعری میں. جہاں ایک ناقد کی حیثیت سے امداد امام اثر کو لوگ جانتے ہیں، وہیں امداد امام اثر ایک بہت اچھے شاعر کی بھی حیثیت سے جانے جاتے ہیں. امام اثر نے شاعری کا مدار خوش خیالی کو قرار دیا. خوش خیالی کہ انسان کا جو خیال ہو وہ پیش کیا جائے. لیکن خوش خیالی سے مراد انہوں نے کیا لیا؟ مراد کیا لیا؟ اخلاقیات، کہ اپنی شاعری کے ذریعے اپنے اخلاق کی پہچان کرائیں، اپنی شاعری کے ذریعے اپنے اخلاق کی پہچان کرائیں، نہ کہ جمالیات، حسن و جمال. یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ بڑھیا سے دیکھیے گا. اب دیکھیے یہاں پہ ٹھیک ہے، صاف دکھ رہا ہے؟ کہیں سے کوئی دقت؟ کوئی دقت کسی کو نہیں؟ امام اثر نے لفظ و معانی میں معانی کو لفظ پر فوقیت دی. اب یہاں پر آپ سے ہم تھوڑا سا ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اردو تنقید کے جسے باوائے آدم کہا جاتا ہے اسے لوگ کہتے ہیں الطاف حسین حالی. الطاف حسین حالی نے کس چیز پر فوقیت بخشی لفظ و معانی میں؟ جی
الطاف حسین حالی نے اپنی کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں جب شاعری کے اصول پر بحث کیے تو شاعری کے اصول پر بحث کرنے کے بعد انہوں نے لفظ اور معانی میں کسے سب سے زیادہ کارآمد قرار دیا ہے؟ سر لفظ کو. لفظ کو. جی. اچھا. اور امام اثر نے لفظ و معانی میں یہ معانی کو لفظ پر فوقیت دی، معانی پر لفظ کو فوقیت دی امداد امام اثر نے. یہ یاد رکھنا، لفظ اور معانی میں معانی کو جس نے فوقیت دی وہ امداد امام اثر ہے، اور جس نے لفظ کو تقویت بخشی، جس نے لفظ کو فوقیت دی وہ مولانا الطاف حسین حالی ہے. تو آپ یہاں سے یہ بھی آپ اپنے ذہن میں بات رکھ سکتے ہیں، لفظ و معانی میں لفظ کو فوقیت دینے والے کا نام مولانا الطاف حسین حالی ہے، اور لفظ و معانی میں معانی کو فوقیت دینے والی جو ذات ہے وہ امداد امام اثر ہے. شبلی نعمانی نے بھی معانی کو ہی فوقیت دیا ہے نا؟ جی جی جی، آپ شبلی نعمانی تک بھی پہنچیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. جو پڑھا چکے ہیں اگر ادھر سے سوال آتا ہے نا تو بچوں کو تھوڑا سا ذہن سازی ہو جاتی ہے اور پھر باتیں چلتی رہیں گی انشاءاللہ. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہم لوگوں دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ ہم لوگ یو جی اور پی جی میں ہم لوگوں نے نہیں پڑھا ہے، یا ہم لوگوں کی نگاہوں کے سامنے یو جی اور پی جی میں آیا تو ہم لوگوں نے اسے نظر انداز کر دیا ہے. اب ہم لوگوں کو یہاں پہ دیکھیے، امام اثر سید امداد امام اثر نے اس شاعری کی تعریف کی ہے جس میں سادگی ہو اور رعایت لفظی سے خالی ہو. رعایت لفظی سے خالی ہو. سادگی پر بحث الطاف حسین حالی نے بھی کی ہے، اور تفحص الفاظ کا معاملہ ان کے یہاں بھی ہے، اور یہاں رعایت لفظی کا جملہ استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی کہ لفظ میں رعایت سے خالی ہو. ویسی شاعری، ایسا نہیں کہ ایک دم لفظ پر ہی ایک دم دار و مدار سب ڈال دیا جائے. ایک دم تحسین کاری کرنے کے لیے، حسن بخشنے کے لیے، تو پھر کہیں نہ کہیں وہ شاعری قاری کے ذہن سے نکل جاتا ہے اور قاری اس پر ذہن نہیں لگاتا ہے. امام اثر نے کہا کہ لا ریب شاعری بہترین ذریعہ اخلاق آموزی کا ہے. دیکھیے نیٹ کے سوال میں یہی پیراگراف آپ سے پوچھ لیا جائے گا. لا ریب شاعری کا بہترین ذریعہ اخلاق آموزی کا ہے، یہ کس ناقد کا قول ہے؟ جس شاعری میں سادگی ہو اور رعایت لفظی سے خالی ہو، یہ کس کا قول ہے؟ یہ امداد امام اثر. ٹھیک ہے. اثر نے شاعری میں مبالغہ اور کذب کو مذموم قرار دیا. حالی کا نظریہ یہاں بھی دیکھنے کو ملتا ہے. حالی نے جب مقدمہ شعر و شاعری کو لکھا تو ایک طوفان برپا ہو گیا، کیا کہہ دیے. لیکن جب لوگوں نے مولانا الطاف حسین حالی کی تنقید کو دیکھا، مقدمہ شعر و شاعری کو دیکھا، اور وہ طوفان ختم ہوا جو مولانا الطاف حسین حالی کی مخالفت میں اٹھا تھا. طوفان جب ختم ہوا، لوگوں نے سنجیدگی سے مولانا الطاف حسین حالی کی کتاب کو پڑھا. کتاب کو پڑھنے کے بعد لوگوں نے اپنی تنقید نگاری کے جو راہ بنائے، کہیں نہ کہیں وہ مولانا الطاف حسین حالی کے بنائے ہوئے راہ کو ہی وسعت بخشی. اس لیے امداد امام اثر کے ہاں بھی مبالغہ اور کذب کہتے ہیں کسے؟ جھوٹ کو مذموم قرار دیا، اچھا قرار نہیں دیا. اب امداد امام اثر کی تنقیدی اقوال کچھ آ رہے ہیں، اس قول کو ہم لوگوں کو دیکھنا ہے. کیا ہے؟
امداد امام اثر کا مدار خوش خیالی پر ہے کہ نہ کہ شوکت لفظی پر. شاعری کی جان خوش خیالی ہے، شوکت لفظی شاعری کا جز و بدن نہیں. یعنی کہ امداد امام اثر کہتے ہیں شوکت لفظی. شوکت لفظی سے مراد کیا ہے؟ شوکت لفظی یعنی کہ لفظ کو حسن دینا، وہ شاعری نہیں ہے، بلکہ وہ شاعری کے لیے حسن خیالی کو زیادہ اہمیت بخشتے ہیں کہ شاعری کا جو مدار ہے، شاعری کا جو بنیادی چیز ہے وہ خوش خیالی ہے، شوکت لفظی نہیں. اس لیے کہ شوکت لفظی شاعری کا جز و بدن نہیں، یعنی کہ وہ شاعری کا حصہ ہی نہیں ہے. لفظ کو صرف پرو دینا، لفظ سے تحسین کاری کرنے کی کوشش کرنا، وہ شاعری کا جز اور اس کے بدن کا کوئی حصہ نہیں ہے. اب دوسرے میں ہے غیر محصل اشخاص بہت سے صنائع بدائع کو ضروریات شاعری سے شمار کرتے ہیں، لیکن اہل مذاق سے پوشیدہ نہیں کہ ایسے ٹھکوسلوں کو شاعری سے کوئی تعلق نہیں. ایسے ٹھکوسلوں کو شاعری سے کوئی تعلق نہیں. غیر محصل اشخاص بہت سے صنائع بدائع کی ضروریات شاعری سے شمار کرتے ہیں، لیکن اہل مذاق سے پوشیدہ نہیں کہ ایسے ڈھکوسلوں کو شاعری سے کوئی تعلق نہیں. یعنی جو صنائع بدائع کا زیادہ استعمال کرتا ہے وہ شاعری ڈھکوسلوں کو شاعری سے کوئی تعلق نہیں، یعنی کہ ان کو شاعری سے کوئی تعلق ہی نہیں. شاعری میں کیا چاہیے امداد امام اثر کے نزدیک کہ ایک دم بالکل اخلاق، آپ کی اخلاق کی وہ نمائندگی کرے، آپ کی اخلاق کی وہ پرچار و پرسار کرے. اس لیے کہ شاعری کا مدار ہی اخلاقیات پر ہے، خوش خیالی پر ہے، شوکت لفظی پر نہیں. رعایت لفظی کے بجائے کوئی شے نہیں اور شاعری سے اس کا کوئی تعلق ضروری نہیں. لا ریب شاعری، لا ریب جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں، ویسی شاعری. بجلی چلی گئی ہے، اس کی وجہ سے میری تصویر صاف نہیں آ رہی ہوگی. لا ریب شاعری بہترین ذریعہ اخلاق آموزی ہے. لا ریب شاعری بہترین ذریعہ اخلاق آموزی کا ہے، یعنی کہ جس شاعری میں کسی بھی طرح کی کوئی شک و شبہ نہ ہو، وہ آپ کے اخلاق کی آموزی کرتا ہے، نمائندگی کرتا ہے. اب چند سوالات امداد امام اثر کے حوالے سے ہیں، ہم لوگ ان سوالات کو بھی دیکھ لیں، اس لیے کہ پھر ہم آپ سے جو آج پڑھائے ہیں اسی سے آپ سے چند سوال کریں گے. اس لیے کہ بہت ڈیپلی میں جا کر کے ہم بات ابھی نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں پہ سیمسٹر 3 کے اسٹوڈنٹ ہیں، کچھ پاس آؤٹ اسٹوڈنٹ ہیں، ممکن ہے کہ کچھ سیمسٹر 1 کے بچے ہوں جو تاریخ زبان اردو پڑھ رہے ہیں، کلاسیکی غزل پڑھ رہے ہیں، اردو قصیدہ اور اردو مرثیہ پڑھ رہے ہیں، تو بھی تنقید کے حوالے سے اتنی علم نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے اور سیمسٹر 4 والوں سے سیمسٹر 3 والوں کو یہ جان لینا ہوگا کہ آپ کے نصاب میں امداد امام اثر بھی ہیں، ان کی تنقید نگاری بھی ہے. تو آپ کو یہاں پہ بغور آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو یہ بھی کلیئر ہو جائے گا، جہاں آپ ایک طرف نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں وہی دوسرے جانب آپ اپنے ایگزام کی بھی تیاری کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں. کوئی سیمسٹر 3 سے ہی، ماجدہ غالباً مائک کھولی ہے، آپ جواب دیجئے. کاشف الحقائق کا موضوع کیا ہے؟
सर हम बताएं कंफ्यूज। सर आप बताते हैं सही है, आईडी पर लिखें। आप बतला रहे हैं सही है, लेकिन अगर आपको इल्म है अच्छी बात है। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कमजोर हैं और जिनकी जरूरियात इस वक्त और ज्यादा है। अगर वो गलत बोलेंगी तो हो सकता है, जो गलत बोलेंगी हो सकता है कि कोई दूसरा जब सही करे तो वो उनको याद हो जाए, तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो जब भी कोई भी टीचर अगर सवाल करे तो कोशिश ये होनी चाहिए तमाम स्टूडेंट की, अगर वो सारे लोगों को जान रहा है कि हम में से कमजोर कौन है, पहले उसके बोलने का इंतजार कर लिया जाए थोड़ी देर से मुराद है 10 सेकंड 15 सेकंड। अब देखिए यहाँ पे गालिब पर किसने सख्त किस्म की तनकीद की थी। गालिब पर किसने सख्त किस्म की तनकीद की थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन भी है, मोहम्मद इकराम, हाली, इमदाद इमाम असर, अब्दुल लतीफ। किसने की थी? इमदाद इमाम असर। इमदाद इमाम असर। चलिए, ये मालूम था या तो फिर इसी तरह? तुक्का आप लगा रहे हैं? नहीं, आप अभी पढ़ाए ना गालिब? नहीं पढ़ाए। अच्छा, अब देखिए, लफ्ज मानी, वजन और काफिया। लफ्ज मानी, वजन, काफिया, शेर के ये 4 अनासिर किसने बयान किए हैं? ये सवाल है। ऑप्शन इमाम असर, इमदाद इमाम असर या क़दामा इब्न जाफर? सी लग रहा। हाँ, सी अभी पढ़ाए ना लफ्ज मानी। अच्छा, लफ्ज मानी, वजन और काफिया, शेर के ये 4 अनासिर किसने बयान किए हैं? इमदाद इमाम असर। अच्छा, झेल में दर्ज मुसन्निफीन में से काशिफुल हकायक किसकी तसनीफ है? सर ऑप्शन सी। हाँ, इमदाद इमाम असर। इमदाद इमाम असर। अच्छा, अब एक चीज आप देखिए, काशिफुल हकायक के ही हवाले से कई सवाल यहाँ पे बनाया गया। आपको यही हम दिखलाना थोड़ा सा चाहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या सवाल है, दर्ज झेल में मुसन्निफीन में से, दर्ज झेल में दर्ज यानी कि जो लिखा हुआ है उसमें दर्ज किया गया मुसन्निफीन में से काशिफुल हकायक किसकी तसनीफ है? तो यहाँ पे इमदाद इमाम असर आप मार दिए, और आप जान रहे हैं कि अभी हम इमदाद इमाम असर से सवाल कर रहे हैं, और तो क्यों ना सारा का जवाब इमदाद इमाम असर होंगे। ये तो एक चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं इमदाद इमाम असर के हवाले से, आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन जब मिन जुमला लोगों को पढ़ाया जाएगा और जिसमें मोहम्मद हुसैन आजाद भी होंगे, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली भी होंगे, इमदाद इमाम असर भी होंगे, और अल्लामा शिबली नौमानी भी होंगे, शमसुर रहमान फारूकी भी होंगे, एहतशाम हुसैन भी होंगे, आल अहमद सुरूर होंगे, उस वक्त आपको थोड़ी सी दुश्वारी आएगी। लेकिन हाँ, ये जो दुश्वारी है ये आगे जा करके हम लोगों के लिए आसानियों में तब्दील हो जाएगी। आज की मुसीबत, आज की सऊबत कल के लिए हमारे लिए आसानियों का एक हसीन लम्हा लेकर के आएगा। अब काशिफुल हकायक का मौजू क्या है? तनकीद। काशिफुल हकायक किसने लिखा? इमदाद इमाम असर ने। इसी तरह आपसे कई सवाल पूछे जाएंगे इमदाद इमाम असर के हवाले से, तो उन सवालात को एक मर्तबा और हम यहां से इब्तिदा से
دیکھ لیتے ہیں. اگر اس کے بعد کسی کو کوئی بھی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں. اگر وقت رہا تو علامہ شبلی نعمانی کو بھی ہم دیکھ لیں گے، لیکن علامہ شبلی نعمانی کے چیپٹر کو جب ہم چھیڑیں گے تو ان کا چیپٹر بہت لمبا چلا جائے گا. تو ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آج کا جو لیکچر ہو اس میں علامہ شبلی نعمانی کو چھیڑ کر کے اور پھر باتوں کو بیچ میں روک دیا جائے، یہ صحیح نہیں رہے گا. سید امداد امام اثر، اب ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں، تقریباً 10 سے 15 سوال سید امداد امام اثر سے بھی کریں گے، اور ہم نے الطاف حسین حالی کو بھی پڑھا ہے، محمد حسین آزاد کو بھی پڑھا ہے. تو آج ہم آپ سے چند سوال محمد حسین آزاد کے بھی حوالے سے کریں گے اور الطاف حسین حالی کے بھی حوالے سے سوال کریں گے. تو تھوڑا سا سوچ فکر کر کے آپ جواب دیجئے گا. سید امداد امام اثر کہاں پیدا ہوئے؟ پٹنہ. کس سن میں پیدا ہوئے؟ 1849. ہاں بالکل، آپ کے اسکرین کے سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے. اور محمد حسین آزاد کی پیدائش کب ہے؟ 1837. 1837. اچھا. اور مولانا الطاف حسین حالی کا ہوا ہے 1830 میں. وہی تو ابھی ہم سوال کر رہے تھے. حالی کا 1837 تھا. مولانا محمد حسین آزاد کی پیدائش 1830 میں ہے. 1830 میں کس شاعر کا انتقال ہوا؟ نذیر اکبر آبادی. نذیر اکبر آبادی. 1849 میں امداد امام اثر کی پیدائش ہوئی. اور 1857 میں کیا معاملہ پیش آیا؟ 1857 میں شبلی نعمانی کی پیدائش ہوئی تھی. 1857 میں شبلی کی پیدائش ہوئی تھی. 1865 میں کیا ہوا تھا؟ علی گڑھ تحریک. 1865 میں کیا ہوا تھا؟ علی گڑھ تحریک کیا؟ نہیں ایک منٹ، سارے لوگ مائک کو بند رکھیں، جو بولیں صرف وہی کھولیں. اگر کوئی مائک کھول چکا ہے. انجمن پنجاب کا قیام ہوا تھا. انجمن پنجاب کا قیام ہوا تھا. جو بولیں گے ایک آدمی مائک کھولیے گا، پھر وہ بند کر دیجیے گا فوراً. انجمن پنجاب کا قیام 1865 میں ہوا تھا. انجمن پنجاب کے پہلا جلسہ کس سن میں ہوا؟ کیا صدارت سنبھال رہے تھے وہ. صدارت سنبھال رہے تھے. اور کوئی دوسرا؟ سر لیکچرر تھے. ان کو صدر انجمن بنایا گیا تھا. پنجاب صدر نہیں بنایا گیا تھا. انجمن پنجاب میں محمد حسین آزاد بحیثیت سیکریٹری مقرر. انجمن پنجاب کے بعد کون سی تحریک کا وجود عمل میں آیا؟ علی گڑھ تحریک. نہیں، علی گڑھ نہ، اس کے بعد نہ تحریک. علی گڑھ تحریک. علی گڑھ تحریک. رومانی تحریک. مولانا الطاف حسین حالی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ یہ پانی پت. پانی پت. مولانا نہیں سر. کہاں؟ مسرت کچھ کہہ رہی ہے. نہیں بھائی، کال آ گیا تھا. کوشچن ریپیٹ کیجیے نا. مولانا الطاف حسین حالی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ یہ پانی پت. پانی پت.
پانی پت موجودہ کس اسٹیٹ میں ہے؟ ہریانہ میں یہ ہریانہ۔ مد و جزر اسلام کس کی تصنیف ہے؟ سر حالی کا۔ مد و جزر اسلام کس کی فرمائش پہ مولانا الطاف حسین حالی نے سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان۔ دیوان حالی کن کی تخلیق ہے؟ مسرت، دیوان حالی کن کی تخلیق ہے؟ حالی نے خود لکھا ہے۔ جی نہیں، دیکھیے پریکٹس جتنا ہوگا اتنا آپ کے لیے کارآمد اور مفید ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سوال کو جب آپ دیکھیں تو اس کے آپشن کو نہ دیکھیں، بلکہ آپ کی زبان پر آ جائے کہ ہم سے پوچھا کیا جا رہا ہے۔ وہ کون سا ناقد ہے جو پروفیسر بننے سے پہلے وکالت کے کام کو انجام دیا کرتے تھے؟ سر امداد امام اثر۔ امداد امام اثر۔ امداد امام اثر۔ وہ کون ادیب ہے جو انگریزوں سے بھاگتے بھاگتے انگریزوں میں آ ملے؟ سر ریپیٹ کریے سر، سوال سے ریپیٹ کریے۔ سر سید احمد خان۔ وہ کون ادیب ہے صحیح۔ جو انگریزوں سے بھاگتے بھاگتے انگریزوں سے آ ملے؟ سر سید احمد خان تھے۔ محمد حسین آزاد۔ انگریزوں سے بھاگتے بھاگتے انگریزوں میں آ گئے انگریزوں نا؟ میں آ ملے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ آپ لوگوں کو ہم نے کلاس میں برجستہ بتلایا تھا کہ ان کے والد محمد باقر کو انگریزوں نے ایک انگریز افسر کے موت پر ان کو قاتل بنا کر کے سزائے موت دی، اور محمد حسین آزاد کو لوگ تلاش رہے تھے۔ محمد حسین آزاد دہلی سے نکلے اور نکلنے کے بعد وہ مراد آباد ہوتے ہوئے وہ لاہور چلے گئے، اور اپنی علمی لیاقت کی بنیاد پر وہ انگریز جو ان کے جان کے دشمن تھے وہ محمد حسین آزاد کو تلاش رہے تھے، لیکن محمد حسین آزاد کی علمی لیاقت کی وجہ سے، ان کی قابلیت کی وجہ سے انگریزوں نے ہی انہیں پناہ دی، اور صرف پناہ نہیں دی بلکہ انہیں اعزاز بھی بخشا، اور انجمن پنجاب جیسے عظیم تحریک میں شامل کر کے اردو ادب میں ایک نیا مقام پیدا کیا۔ ٹھیک ہے؟ دیوان اثر مولانا امداد امام اثر کی حیات، امداد امام اثر کے ظاہری حیات کے بعد کس سن میں سب سے پہلے اشاعت ہوئی؟ 1897۔ کون جواب دی؟ رخسار۔ اچھا، ماشاء اللہ، اللہ آپ کے قوت حافظہ کو اور مضبوط عطا فرمائے۔ آمین۔ کاشف الحقائق کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ 2۔ ماشاء اللہ۔ عملی تنقید کا نمونہ۔ عملی تنقید، امداد امام سر، امداد امام اثر ہی ہوگا ان کا آنسر۔ دیکھیے کبھی کبھی پورا سوال سن لیا کیجیے،
سوال کچھ اور ہونے جاتا ہے اور جواب آپ لوگ کچھ اور دے دیتی ہیں. سوال پہلے سن لیا کیجیے. کاشف الحقائق جی سر. آپ نے جواب دے دیا، لیکن میرا سوال وہ نہیں تھا. سوال کچھ اور تھا. امداد امام اثر کی وہ کون سی کتاب ہے جو عملی تنقید کا نمونہ قرار دیا جاتا ہے؟ کاشف ہوتا ہے، کاشف الحقائق. کنفرم بول رہی ہے؟ جی سر. اچھا چلیے. تو آج ہم لوگوں نے محمد حسین آزاد کو آج سے پہلے دیکھے تھے، الطاف حسین حالی کو دیکھے تھے، اور آج ہم لوگ امداد امام اثر کو دیکھ چکے ہیں. تو امداد امام اثر کے حوالے سے جتنا ہم دیکھیں یہ نوٹس ہم آپ لوگوں کو شیئر کر رہے ہیں، اور وہ نوٹس آپ لوگوں کو مل جائے گا. لیکن کل انشاءاللہ تبارک و تعالی وقت سے کیا کچھ لکھے ہیں مقیم؟ کیا لکھے ہیں؟ ہاں سر، بوزنا مطلب لکھے ہم، اس کا کیا معنی ہوگا اسی لیے لکھے ہیں. کیا آپ کا لفظ ہے؟ لفظ ہے بوزنا. بوزنا. جی اب تو پاس میں ڈکشنری ہے نہیں، ہم اس کا جواب دیکھ کر کے آپ کو ہم بتلا دیں گے، اس لیے کہ بوزنا کہاں سے ہے پتا نہیں. کہاں آپ نے اس کو کہاں پڑھا ہے؟ ایک کتاب پڑھ رہے تھے ہم، تو اس میں دیا ہوا ہے اس کا، اس میں 4 آپشن دیا ہوا، تو صحیح کیا ہوگا ہم کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. شیر لکھا ہوا ہے، کتا لکھا ہوا، بھالو اور بندر. بوزنا. بوزنا اردو لفظ ہے لیکن نہیں لگ رہا ہے، اسی وجہ سے اس کو دیکھ لیا جائے گا. وہ شہباز کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، تھوڑا سا مائک بند کر لیجئے، شہباز کو کہنے دیجئے. سر جیسے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر کہ تنقید جیسے کہ میرا چھوٹ گیا ہے نا پورا، تو کیا کیا پڑھا ہے سر یہ جان سکتے ہیں ابھی تک تنقید میں؟ تنقید میں شمس الرحمان فاروقی کو پڑھایا گیا، آل احمد سرور کو پڑھایا گیا، محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی، اور آج آپ نے پڑھا ہے امداد امام اثر کو. انشاءاللہ تبارک و تعالی کل آپ پڑھیں گے علامہ شبلی نعمانی کو. تھوڑا سا آپ وقت لے کر آئیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی پورا وقت کل ہم آپ لوگوں کے ساتھ دیں گے، تاکہ علامہ شبلی نعمانی کے تمام تر وہ ادبی خدمات اور ادبی کارنامے کو ہم اور آپ اچھی طریقے سے دیکھیں گے. سر جو چھوٹا ہوا ہے سر وہ نوٹ مل سکتا ہے کیا؟ چھوٹا ہوا ہے وہ نوٹ سے آپ کو مل جائے گا، وہ نوٹ سے آپ کو دے دیا جائے گا. شکریہ سر. جی. اور کنہیں کا کوئی سوال؟ کئی اسٹوڈنٹ ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اور بہت سارے ہیں جو اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا. آپ ہینڈ کو نیچے کر دیجئے، بند کر دیجئے. دیکھنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا سوال کر رہا ہے. سر یہ ایک سوال پوچھنا تھا کہ امداد امام اثر شاعری کے بارے میں مطلب کیا سوچتے ہیں کہ مبالغہ رائی ہے، مطلب مسرت فراہم کرنے والی صنف ہے یا یہ کارآمد صنف ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے ان کی شاعری کو جب ہم دیکھیں گے، امداد امام اثر کی شاعری کو، تو انہوں نے لفظ اور معانی میں، ابھی آپ نے دیکھا ہے نا ان کی شاعری کا جو اہم محور تھا، اس محور کو آپ نے ملاحظہ کیا ہے. کیا تھا ان کی شاعری کا اصل مقصد؟ کیا تھا؟ علامہ امداد امام اثر کی شاعری کا معاملہ کیا تھا؟ انہوں نے لفظ و معانی میں لفظ کو فوقیت بخشی تھی. دیکھیے یہاں پہ لفظ کو فوقیت بخشی تھی.
मानी को उन्होंने फौकियत बख्शी थी, मानी पर गौर किया था कि मानी को पर इमदाद इमाम असर ने लोगों को रग़बत बतलाई मानी पर। जब मानी पर कोई ये कहेगा तो वो मुबालगा से शायरी को पाक करने की कोशिश करेगा, मुबालगा आराई की तरफ नहीं ढकेलेगा। और जहां बात सादगी की आ जाएगी, जब भी जो भी शायर शायरी में सादगी के हवाले से बात करेगा, चाहे वो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली हो, चाहे मोहम्मद हुसैन आजाद हो, तो वो मुबालगा आराई से दूर रहेगा। इसलिए मुबालगा आराई में झूठ का सहारा लिया जाता है, झूठ का, और झूठ की शायरी से ये बचते थे। इसीलिए लारैब का माना क्या होता है? लारैब पाको साफ, कई माने आते हैं लारैब, इसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं हो, कोई कमी नहीं हो, किसी तरह का कोई चूचा नहीं हो, और जिसमें मुबालगा रहेगा उसमें चूचा रहेगा। तो इसी वजह से शिबली नुमानी की जो शायरी हुई वो लारैब शायरी हुई। लारैब शायरी की तरफ इन्होंने लोगों को कुर्बत डाली। नेचुरल शायरी जो मुबालगा से पाक हो, जो झूठ से पाक हो, जो अल्फाजों की बनावट सजावट से पाक हो, जिसके मानी ऐसे लफ्ज हो जिसके मानी जामे हो। जी, और कुछ सवाल? सर इनके यहाँ सर मवाद या उसमें ज्यादा अहमियत किसको रहती है? मवाद या उसलूब? अब जब देख रहे हैं यहाँ पर लफ्ज और मानी में मानी को अहमियत ये देख रहे हैं, तो अब यहाँ पर उसलूब की बात ही नहीं आएगी। जब भी बात आएगी मवाद की बात आएगी। जी शहबाज, और कोई सवाल? सर ये पूछ रहे थे कि जैसे कि एक बार शायद कहीं पर पढ़े थे कि शिबली नुमानी जो है उनके बरक्स है अल्ताफ हुसैन हाली के ख्यालात के, उनका कहना था कि शायरी जो है मुशर्रफ फरहान मतलब की वतनदारी वाली सिर्फ है। तो सर अभी हम लोग अल्लामा शिबली नुमानी को नहीं देखे हैं, और दोनों ख्याल मिलता है ना इमदाद इमाम असर का, और दोनों मानी कहेंगे। हाँ, तो अभी हम क्या बोले, इमदाद इमाम असर और अल्ताफ हुसैन हाली का ख्याल को मिलता है, अल्ताफ हुसैन, लेकिन जब हम शिबली को पढ़ लेंगे तब फिर हम मवाजना कराएंगे कि दोनों में इम्तियाज क्या है, दोनों में फर्क क्या है। सर अगला किसी का सवाल है तो लीजिए। अच्छा, आगे कोई और सवाल अगर है किन्हीं का तो वो बतलाएं। शहबाज अब खामोश रहिएगा। जी, कोई और किन्हीं का कोई सवाल? वक्त ज्यादा हो रहा है और बहुत देर से आप लोग जुड़े हुए हैं, तो माजदा, मुसर्रत, रुखसार, अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो जल्दी से बतला दें ताकि फिर क्लास का जो मामला है उसको ये किया जाए। कहकशा फिरदौस, कोई सवाल आपका? नहीं सर। नहीं। मुसर्रत, आपका कोई सवाल? लारेब बताएं तो लारेब माने? लारेब जिसमें किसी भी तरह की कोई कमी ना हो, शक व शुबा ना हो।